چلچلاتی گرمی میں تشریف لائے. بہت سارے ایشوز ہیں آج، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10-15 منٹ میں ختم کر دیں. میں نے خالد خورشید صاحب کو بھی آج ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی جوائن کریں. کچھ ایشوز ہیں جو ان کو بھی پرٹین کرتے ہیں. کل سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز پرسوں اور کل میں جو ہوئی ہیں، اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں کہی گئی ہیں جن کا حقائق سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. اور وہ چیزیں خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان فرماتے رہے ہیں. اور مجھے ان کی جب میں بات سن رہا تھا تو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جس عہدے کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینے سے پہلے ان کی جو ایفیکیسی ہے، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے، اس کو کم از کم ایویلویٹ کر لیا کریں تو مناسب رہے گا. کیونکہ بہت ہی ایک عہدہ ہے جو ان کے پاس ہے، اور ریاست کے ستونوں میں سے میرا خیال ہے کہ عدلیہ کا جو ستون ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر عدلیہ جو ہے وہ کام ڈیلیور کرنا شروع کرے تو ریاست چلتی ہے، اگر نہ کرے تو ریاست جو ہے وہ اسٹال ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. ان کی بہت ساری باتوں میں سے انہوں نے کہا، بار بار آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. بار بار وہ کہتے رہے، ہر بات کے اوپر ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو تھا وہ تلوار اپنی ہمارے اوپر لٹکاتے تھے کہ جی ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. یہ غلط بیانی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 1 سال میں 3 انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں. پہلا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، اس کے ریزلٹس جو تھے وہ الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا، اور ہمیں دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کو کہا. ہم نے دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، اور اس کے ریزلٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا. اور وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، اور سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حمایت کی انہی چیف جسٹس کی سپرویژن میں، اور کہا جی کہ دوبارہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں، اور ہمیں گائیڈ لائنس دی گئی. تیسری دفعہ ہم نے الیکشنز کروائے ان گائیڈ لائنس کے مطابق جو کہ جوائنٹلی سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیے تھے. اور وہ الیکشنز کروائے ہمیں کچھ 4.5 مہینے ہو گئے ہیں. وہ سارے ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں پڑے ہیں. ہماری بہت ساری یادداشتوں کے باوجود وہ اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ ان کا رزلٹ نہ صرف کہ ان کا رزلٹ نہیں دے رہے، بلکہ ہماری اپلیکیشنز جو ہماری ریکویسٹ جو ہیں کہ جی ہم آپ سے مل کے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے کوئی پازیٹیو جواب ہمیں نہیں دیا. تو اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اگر چیف جسٹس صاحب کو شوق ہے یہ الفاظ استعمال کرنے کا، تو وہ برائے مہربانی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ڈالیں. اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے وہ مس گائیڈ کرنا ہے، نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، پھر اس عہدے کی تزلیل ہوتی ہے جس عہدے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ عہدہ ہے ان کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ جی جو الیکشنز ہوئے ہیں تھے، پاکستان کے الیکشنز جو 8 فروری کو ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ماحول بنایا گیا تھا پاکستان میں الیکشنز ڈیورنگ دا ٹائم لیڈنگ اپ ٹو دا الیکشنز، اس میں پی ٹی آئی کو کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی تھی. اور اس کے کنورسلی ہمارے لوگوں کو، ہمارے کینڈیڈیٹس کو، ان کے پرپوزرز کو، ان کے سیکنڈرز کو، ان کے نامینیشن فارمز کو جس طریقے سے یہ لوگ فرسٹریٹ کر سکتے تھے کہ وہ نہ سبمٹ ہوں، وہ انہوں نے کیے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا ہے، ان کو اپنی حبس بیجا میں رکھا ہے، جس کی کوئی ویلیڈیشن کسی کورٹ سے نہیں لی گئی. اور یہ جو الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ تھا، پرٹیکولرلی کانڈکٹ آف چیف الیکشن کمشنر، وہ کمپلسٹ، کم از کم کمپلسٹ. ایک تو آرکیٹیکٹس تھے اس کے، کیونکہ یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن ہی کر رہا تھا، اور پھر یہ کمپلسٹ بنے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر جو ہمیں تلقین کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جی ایک ادارہ ہے، ایک قومی ادارہ ہے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کی عزت کی جائے. بھائی قومی ادارہ ہے، لیکن کیا انہوں نے قومی ادارہ بننے کی کوشش کی ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کا کانڈکٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ عزت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو کہ آئین پاکستان کے مطابق اپنا رول ادا کرتے ہیں. عزت چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور کمپلسٹ لوگوں کی نہیں کی جاتی. جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، تو پہلے وہ ان کے کانڈکٹ کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں کہ ان کا کانڈکٹ کیا رہا ہوا ہے. الیکشن فراڈ کیا انہوں نے 8 فروری کو، جس کی دھوم اس وقت سارے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. آپ نے پاکستان کے اندر پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھی ہوگی، آپ نے فافن کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آپ نے پتن کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آپ نے
کامن ویلتھ آبزرورس کی رپورٹ پڑھی ہوئے گی, آپ نے یورپین یونین آبزرورس کی رپورٹ پڑھی ہوگی, اس کے بعد اب کل جو یو ایس کانگریس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی, آپ نے برٹش ہائی کمشنر جو تھی اس کی جو اسپیچ تھی اس کے بھی مندرجات آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ سب ایک بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان نے پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ کنڈکٹ کیا گیا, اور چیف جسٹس ہمیں یہ دعائی دیتے ہیں کہ جی آپ اس ادارے کی عزت کریں. کس کانٹیکسٹ میں ہم اس ادارے کی یا اس ادارے کے ہیڈ کی عزت کریں؟ کیا وہ عزت کے قابل ہے؟ کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ہماری عزت جو ہے اس کو ملے, یا آپ لوگوں کی عزت اس کو ملے؟ تو ایک تماشا لگا ہوا تھا کل اور پرسوں جو ہم نے دیکھا ہے, تو یہ مناسب تھا کہ جی اس کے اوپر بات کی جائے.